السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سورہ الصافات کی آیت نمبر 149 سے شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، پوچھو ان سے کیا تیرے رب کی بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ یعنی کافر و مشرکوں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا، تو اس حوالے سے ہے۔ اور بیان ہوا تھا کہ یہاں سے سورت کا جو اصل موضوع ہے، شروع جو بیان ہوا تھا کہ مشرکین کے دو بڑے جرم تھے، ایک تو ان کا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسرا آخرت کا انکار کرنا۔ تو شروع سے لے کر سابقہ آیات تک جو ہے آخرت کے انکار کے حوالے سے اس کا بیان ہوتا چلا آیا ہے، اس کا رد کیا گیا، ان کا رد کیا گیا، اور تاریخی دلائل پیش کیا گئے کہ آخرت کے انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا رہا ہے۔ اور دوسرا موضوع جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا ہے، تو اس حوالے سے یعنی کافر و مشرکوں کے شرک جو ہے اس کے مختلف انداز رہے ہیں۔ کبھی تو براہ راست کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس کو شریک بنا دیا، کسی کو داتا، کسی کو غوث اور کسی کو اس انداز سے۔ اور کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ ناطہ قائم کر دیا، کسی کو اللہ کا بیٹا بیٹی بنا دیا، اور پھر اس حوالے سے جو ہے اس کی پوجا شروع کرتے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا بڑا یعنی کہ اللہ کا رشتہ دار ہے، اللہ تعالیٰ کا چونکہ بیٹا یا بیٹی ہے، تو اس حوالے سے اس کے اندر بھی وہی صلاحیتیں، وہی اختیارات مانے جاتے جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، جس طرح کہ عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ تو ایسے ہی مشرکین عرب جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے تھے، اور بیٹیاں بنا کر پھر فرشتوں کے مجسمے اور ان کی صورتیں، ان کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجتے تھے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فاستفتہم، پوچھو ان سے، لربک البنات، کیا تیرے رب کی بیٹیاں ہیں، ولہم البنون، اور ان کے لیے، ان کافروں کے لیے خود ان کے لیے بیٹے ہیں، کیونکہ کافر بیٹی کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، اب کسی چیز کے ثبوت کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی عینی شاہد ہوتا ہے، اس نے دیکھی ہوتی ہے وہ چیز، اس چیز کو بنتے ہوئے یا اس چیز کی حقیقت کو دیکھا ہوتا ہے، اور یا پھر اس کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے کسی کتاب سے، تو اللہ تعالیٰ ان سے دلیل مانگتا ہے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کہ ہم نے جب پیدا کیا تھا فرشتوں کو تو کیا یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پیدا کیا ہے، یہ مخلوق جو ہے یہ اناث یعنی مؤنث ہے، فیمیل ہے، یہ مرد نہیں عورتیں ہیں، تو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا بناتے ہوئے ان کو؟ تو ان کو اس لیے پتہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ الا انہم من افکہم لا یقولون، خبردار بے شک یہ اپنے جھوٹ کی باتیں کہتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کہتے ہیں۔ افک یعنی اپنی طرف سے من گھڑت بات کہنا، ولد اللہ، جو اللہ کا بیٹا بنانے کا، وانہم لکاذبون، اور بے شک یہ اس میں جھوٹے ہیں۔ یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیٹا بیٹی بنانا اپنی طرف سے من گھڑت ان کی باتیں ہیں، ان کی افترا بازی ہے، اور ان کا سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کا بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے۔ تو اس لیے ان کی اس طرح کی باتیں صرف ان کے منہ کی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور بے شک یہ اپنی ان باتوں میں سراسر جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کہ اللہ نے بیٹیاں چننے کے بجائے یعنی کہ بیٹیاں چن لی اپنے لیے بیٹوں کے بجائے۔ اصطفى البنات، کیا اس نے بیٹیاں چنی ہیں، علی البنین، بیٹوں کے بجائے۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تم کو کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، تو خود کو تم کو یہ ہے کہ بیٹیاں تم کو پسند نہیں، بیٹے چاہتے ہو، اور بیٹیوں کو تم
دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ ان کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو جس طرح کہ اللہ فرماتا ہے ظل وجهه مسودا وهو قضیم، کہ کسی کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی، اس کو بتایا جاتا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا۔ اور اسی طرح سے یعنی ان کا حال تو بیٹیوں کے حوالے سے تمہارا خود تو یہ حال ہے کہ تمہیں ان کو یعنی کہ تمہیں وہ گوارا نہیں ہے اور تمہیں برداشت نہیں ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو، تو کیسی تم باتیں کرتے ہو، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم کو کوئی نصیحت نہیں ہے، نصیحت نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگا کر، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دے کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنانا بہت بڑی گالی قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالیاں دے کر، اللہ کے اوپر اتنے بڑے بہتان لگا کر کہتے ہیں کیا تم کو اس بات کی فکر نہیں کہ اللہ تمہاری کیا پکڑ کرے گا اور کیا تم کو عذاب دے گا؟ ام لکم سلطان مبین، یا کہ تمہارے پاس کوئی کھلی حجت ہے، فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی کھلی حجت دلیل ہے تو پھر لاؤ اپنی کتاب کو۔ یہ دوسری دلیل، پہلی دلیل تو یہ ہے کہ تم نے خود فرشتوں کو پیدا ہوتے دیکھا ہو تو اس لیے تم کہتے ہو کہ واقعی وہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی، یا پھر دیکھا تو تم نے نہیں ہے لیکن تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہو کہ جس میں اس بات کا بیان ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ہے سلطان مبین کہ تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل و حجت ہو۔ اگر ہے کوئی ایسی بات، ایسی کوئی چیز ہے تو فاتوا بکتابکم، تو اپنی کتاب کو پھر لاؤ، یعنی وہ حجت دلیل پیش کرو کتاب سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور ظاہری بات ہے کوئی ایسی بات نہیں، سراسر جھوٹ ہے ان کا، اور نہ کوئی ایسی حقیقت تھی کہ واقعی نہ تو انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے پیدا ہوتے ہوئے، اور نہ ہی کسی آسمانی کتاب میں کسی اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی رسول کی تعلیمات میں کوئی ایسا بیان ہے کہ فرشتے کون ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ سبھی اللہ کے بندے ہیں، بل عباد مکرمون، جیسے اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں۔ تو پھر اس سے بڑھ کر اور جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی صرف اپنے وہم و گمان کی بنیاد پر ہی اس طرح کی باتیں چھوڑتا رہے اور ایسے گمراہ کن عقیدے قائم کرتا رہے۔ تو اسی فرمایا کہ کیف تحکمون افلا تذکرون، یہ ساری چیزیں انہی پر ان کو ڈانٹ پلاتے ہوئے اور ان کی عقلوں کا جو ہے وہ یعنی کہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ تمہاری عقلیں کہاں پھر گئی ہیں کہ اللہ کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہو۔ تو یہ تھا ہمارا سابقہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا، مشرکوں کا رد کیا ان کے اس باطل ترین شبہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں بنانے کے بارے میں۔ آگے کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے بنا دیا اللہ کے درمیان، بینہو یعنی اللہ کے درمیان، وبین الجنۃ اور جنوں یعنی فرشتوں کے درمیان، نسبًا نسب قائم کر دیا، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اور یقیناً جان لیا جنوں نے، إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ کہ بے شک وہ ضرور مجرم کی حیثیت سے حاضر کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، عما یصفون اس سے جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے مخلص بندے جو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ فإنکم وما تعبدون پس بے شک تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، تمہارے معبود، ما انتم علیہ بفاتنین
نہیں ہو تم اس کے خلاف فتنہ میں ڈالنے والے یعنی بہکا دینے والے، الا مگر من ہوا صال الجحیم، اسی کو من ہوا جو ہے وہ صالی داخل ہونے والا، الجحیم جہنم میں، مگر جو جہنم میں داخل ہونے والا یا جہنم میں جلنے والا، صال کے معنی دونوں آتے ہیں۔ وما منا الا له مقام معلوم، فرشتے کہتے ہیں اور نہیں ہے ہم میں سے مگر ہر ایک کا ایک مقرر اس کا درجہ ہے، مقرر اس کا مرتبہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم تو صف بستہ خدمت گزار ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم تو یقیناً صافون صف بستہ ہیں، خدمت گزاری کریے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تو اس کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور اگرچہ یہ کافر کہتے ہیں، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت آتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو یقیناً ہم ضرور ہوتے اللہ کے مخلص اور خالص کیے ہوئے بندے بن جاتے، اللہ کے چنے ہوئے بندے بن جاتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، پس انہوں نے انکار کیا اس کا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 158 سے 170 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ ان کافروں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نسب قائم کر دیا، رشتہ قائم کر دیا، رشتہ قائم یعنی کہ بیان کر دیا کہ اللہ اور ان کے درمیان رشتہ ہے۔ یہاں پر جنوں سے مراد کیا ہے؟ بین الجنتی، اس میں علماء کا مفسرین کا بہت بڑے اختلافات ہیں کہ وہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کا کہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مشرکین سے پوچھا کہ اگر فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر فرشتوں کی مائیں کون ہیں؟ تو مشرکوں نے کہا کہ وہ بنات ثروات الجن، کہ سردار جنیوں کی بیٹیاں، سردار جنوں کی بیٹیاں جو ہیں، یعنی جو شہزادیاں ہیں، جنوں کی شہزادیاں ہیں، وہ ان فرشتوں کی مائیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس طریقے سے جو ہے انہوں نے فرشتوں اور اللہ کے درمیان یہ رشتہ قائم کر دیا۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ تفسیر امام مجاہد سے جو نقل کی جاتی ہے صحیح نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ جہاں پر بات فرشتوں کی ہو رہی نہ کہ جنوں کی ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی تفسیر ہے، ان کا کہنا ہے کہ ظالم مشرکوں نے اللہ اور ابلیس کے درمیان رشتہ قائم کر دیا اور کہا کہ اللہ اور ابلیس دونوں نعوذ باللہ بھائی ہیں، کیونکہ مجوسیوں کے ہاں دو خالق ہیں، ایک خالق خیر کا ہے اور جس کو یزداں کہتے ہیں، اور دوسرا خالق جو ہے وہ شر کا ہے جس کو اہرمن کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے انہوں نے یعنی ابلیس اور اللہ کے درمیان اللہ یزداں ہے اور اہرمن کو ہے جو کہ شیطان ابلیس ہے، تو دونوں کو اس طرح سے بھائی قرار دے دیا۔ لیکن یہ بھی جو ہے یعنی یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بین الجنۃ نسبا، یعنی فرشتوں کے ساتھ رشتہ قائم کیا نہ کہ ابلیس کے ساتھ، یا جنوں کے ساتھ رشتہ قائم کیا نہ کہ ابلیس کے ساتھ۔ اور تیسری تفسیر جو کی جاتی ہے کہ جنہ سے مراد فرشتے ہیں، بین الجنۃ نسبا، کہ جنہ سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ جنات جو ہے، جن کا لفظ جو ہے وہ چھپے ہوئی مادہ سے ہے۔ جنہ یہ جنوں کس چیز کا چھپنا، اذا جن اللیل، رات جب چھا جاتی ہے ہر چیز کو چھپا لیتی ہے، اور اسی سے جنہ ہے ایسا باغ کہ جو بہت گھنا ہو، جس کے نیچے چیز چھپ جاتی ہو، اور اسی سے لفظ جن ہے کہ جو چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس تیسری تفسیر کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں پر جنہ کا لفظ جو ہے اس کا اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے ہے کہ جس طرح جن چھپے ہوتے ہیں ایسے فرشتے بھی چھپے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو لغوی طور پر جنہ کا نام دیا گیا، ورنہ مراد یہاں پر فرشتے ہیں کہ ان مشرکوں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان جو ہے وہ رشتہ قائم کر دیا۔ اور یہی تفسیر تقریباً ابن عباس کی اور امام مجاہد کی تفسیر کے قریب ہے، ابن مجاہد کی تفسیر کے قریب ہے کہ جنہوں نے کہا کہ مراد جو ہے یہاں پر فرشتے ہیں۔
کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا کافر مشرکوں نے، اور کس طرح سے بنایا کہ فرشتے جو ہیں وہ جنوں کے سرداروں کی بیٹیاں جو ہیں یا جن ان سے پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سراسر ان کے اس طرح کے ان کے غلط قسم کے فلسفے اور جھوٹے فلسفے جو انہوں نے بنائے گھڑے ہیں۔ اور بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح مشرکین جو ہے فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں کہتے تھے، ایسے ہی جنوں کو اللہ کے بیٹے کہتے تھے۔ بعض مشرکین جو ہیں وہ جنوں کو اللہ کے بیٹے کہتے تھے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان جو ہے رشتہ قائم کر دیا۔ علی کل حال مراد یہاں پر جو ہے، لیکن زیادہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں، نہ کہ جن ہیں، کیونکہ آگے جن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے اور پیچھے بھی سابقہ آیات میں بھی جن چیزوں کا ذکر گزرا ہے وہ فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنانا اور پھر ان کی پوجا کی جانا اور ان کے اس دعوے کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ ان ظالموں نے، ان کافر مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر اللہ اور ان جو فرشتوں کے درمیان جو ہے وہ ایک رشتہ قائم کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنوں کے ساتھ ان کا تعلق اس لحاظ سے جوڑا گیا، جیسا کہ امام مجاہد کا قول ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں جن سرداروں کی بیٹیوں سے پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، تو اس لحاظ سے جنوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق جوڑ دیا۔ تو لیکن مراد یہاں پر جنہ سے مراد فرشتے، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اس لیے اگلے آیت میں فرمایا، اگلے جملے میں فرمایا کہ جنوں نے یقیناً جن جانتے ہیں کہ وہ یقیناً حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یعنی اگر فرشتے جو ہیں وہ جنوں کی، یعنی کہ جو جنوں کے سردار ہیں ان کی بیٹیوں سے پیدا ہوئے ہیں، تو کیسے جو ہیں ان بیٹیوں سے پیدا ہونے والے جن جو ہے، یعنی کہ فرشتے جو ہیں جو کہ جنوں کے، یعنی کہ جن کی مائیں جننیاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کی مائیں جننیاں ہیں، اور ان کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ سسر جو جن ہوئے۔ یہ سارے غلط اور گمراہ کن فلسفے جو اس طرح کے جاہل لوگوں سے صادر ہوتے ہیں، جس طرح کے عیسائیوں کے فلسفے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کا معنی کہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی بنانا، اور اس طریقے سے جو طرح طرح کے گمراہ کن اس میں فلسفے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی مشرکین اور ان جاہلوں کے بھی اسی طرح کے فلسفے تھے کہ جنوں فرشتوں کو جو ہے جن سردار ان کی بیٹیوں کے ان کے بیٹے بنا دیا، ان سے پیدا ہونے والے بنا دیا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کی مائیں جننیاں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ سسرالی رشتہ جو ہے جنوں کو ان کے ساتھ قائم کر دیا اس انداز سے۔ تو اس لحاظ سے فرشتوں کے ساتھ بھی اللہ کا رشتہ قائم کر دیا اور جنوں کے ساتھ بھی قائم کر دیا۔ تو یہ معنی اس آیت کا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور اللہ اور اس کے فرشتوں کے درمیان انہوں نے نسب رشتہ قائم کر دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور حالانکہ یقیناً جان لیا تھا جنوں نے، إِنَّهُ لَمُحْضَرُونَ، کہ بے شک وہ حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اور حاضر کیے جانے کا معنی کہ ان کی مرضی، ان کی خوشی، ان کی رضا کے بغیر جن کو حاضر کیا جاتا ہے، اور یہ مجرم ہوتے ہیں۔ مجرموں کو اس انداز سے حاضر کیا جاتا ہے کہ جب مجرم اس کو پکڑ کر گرفتار کر کے اس کو لایا جاتا ہے، اس کی بغیر رضا و رغبت کے، بغیر اس کے چاہنے کے، پھر بھی اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جنوں کے بارے میں وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور یقیناً جانتے ہیں جنہوں نے جان لیا، إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ وہ ایک مجرم کی حیثیت سے جو ہے ان کو حاضر کیا جائے گا، ان کو لایا جائے گا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو یہ باتیں کرتے ہیں، ان کی یہ واہیات باتیں، ان کی یہ گمراہ کن باتیں، اور اس طرح کی چھوڑی ہوئی ان کے جھوٹ اور ایسی بے وقوفوں کی اور جاہلوں کی باتیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں سے بالا تر ہے، اس سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو، بیٹے ہو یا بیٹیاں ہوں، یا اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے کوئی مخلوقات کے ساتھ کوئی رشتے ناتے ہوں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں۔ یہ استثناء اللہ تعالیٰ کے چنے بندوں کا کس لحاظ سے ہے کہ یہ کافر مشرک جو باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خالص چنے ہوئے بندے ان باتوں سے بالاتر ہیں، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، وہ اس طرح کی باتوں سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے ایسی باتیں نہیں کر پاتے کہ جو یہ مشرک یہ کرتے ہیں۔ تو یہ معنی الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں وہ ایسی باتیں ان سے دور ہوتے ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جن تو حاضر کیے جائیں گے، کیونکہ سابقہ آیت میں کیا ہے،
وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور یقیناً جان لیا تھا جنوں نے کہ ان کو ایک مجرم کی حیثیت سے گرفتار کر کے حاضر کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد میں الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، وہ جن ہو یا انسان ہو، جو نیک متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نہ تو اس طرح کی واہیات باتیں کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو جو ہے ایک مجرم کی حیثیت سے اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا، بلکہ ان کو پوری عزت و تکریم کے ساتھ اور پورے اعزاز اور شرف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ان کو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی کہ کسی مجرم کی حیثیت سے جو پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک معزز وفد کے انداز سے ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حاضر ہوں گے۔ تو یہ الا عباد اللہ المخلصین کے دو معنی، ایک تو معنی کہ یہ واہیات باتیں جو مشرکین کر رہے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ایسی باتوں سے دور ہیں، ان سے بالا تر ہیں۔ یہ دوسرا معنی کہ جنوں کو، جو مجرم جن ہیں، کافر مشرک جن ہیں، ان کو تو مجرم کی حیثیت سے اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے مخلص بندے ہیں، چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو، جو تقوی نیکی پرہیزگاری پر ہیں اور اس طرح کی واہیات باتوں سے دور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں ایک معزز وفد کے انداز سے اور ایک معزز جو ہے اللہ کے بندوں کے انداز سے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، کہ مشرکو تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، نہیں ہو تم اس پر یعنی اللہ پر، بفاتنین فتنہ میں ڈالنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہکا سکنے والے، الا من هو صال الجحیم، مگر اسی کو کہ جو جہنم کا ایندھن بننے والا ہو، جہنم میں داخل ہونے والا ہو، جہنم میں جلنے والا ہو۔ یعنی تم اور تمہارے معبود اللہ تعالیٰ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کو بہکا نہیں سکتے، مگر صرف اسی کو پھیر اور بہکا سکتے ہو کہ جس نے جہنم میں جانے کا تہیہ کر لیا ہو، اور جس نے ہدایت نہ پانے کا ارادہ کر لیا ہو، اور جو خود ہی جو ہے وہ ہدایت سے پھرا ہوا ہو۔ تو جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اگر انسان ہدایت پانے کی کوشش کرتا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ اس رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی اس کو بہکا نہیں سکتا، اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے شیطان ابلیس بھی اس کو بہکا نہیں سکتے، اور ابلیس کے لاولشکر بھی مشرکوں کافروں کی شکل میں بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے، نہ مشرک خود اور نہ ان کے جو گڑھے ہوئے معبود ہیں، کیونکہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کی سب سے بڑی حفاظت یہ ہے کہ اس کو کفر و شرک کی گمراہیوں سے بچا لے۔ تو اسے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، اے مشرک و کافرو، تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اور تمہارے معبود سبھی مل کر بھی کسی کو فتنہ میں نہیں ڈال سکتے، اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہکا نہیں سکتے، الا من هو صال الجحیم، مگر اسی کو بہکا سکتے ہو کہ جس نے جہنم میں جانے کا تہیہ فیصلہ کر لیا ہو۔ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے شیطان کے حوالے سے کہ شیطان کا وار انہی پر چلتا ہے کہ جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے مخلص بندے، سچے ایمان والے، شیطان کا وار، شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا۔ تو جس طرح شیطان کا زور وار اللہ کے مخلص بندوں پر نہیں چلتا، ایسے ہی شیطان کے لاولشکر کافر مشرکوں کی شکل میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کسی مخلص بندے کو بہکا نہیں سکتے۔ یعنی اس میں بیان ہے، جس طرح کہ علامہ رسالہ فرماتے ہیں کہ مشرکین اور ان کے معبودوں کے عاجز آ جانے کا انکار بیان ہے کہ وہ عاجز ہیں کسی کو گمراہ کرنے سے، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہارے جال میں آنے والے نہیں ہیں۔ وما منا الا له مقام معلوم، آگے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور ما منا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، الا مگر لہو، اس کا ہے، مقام، ایک مرتبہ مقام ہے، معلوم، مقرر شدہ، معلوم شدہ۔ تم تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں بنا رہے ہو اے مشرکو کافرو، یعنی یہاں پر جیسے فرشتوں کی طرف سے کافروں کا رد کیا جا رہا ہے اور فرشتوں کی طرف سے ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ تم ہمیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہو اور ہماری پوجا کرتے ہو، اللہ کے ساتھ رشتے ناتے جوڑ کر ہماری پوجا کرتے ہو، جبکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس کی ایک مرتبہ، ایک جگہ اس کی مقرر ہے، اس کا ایک درجہ مقرر ہے کہ جس درجے سے وہ آگے یعنی کہ بڑھنا ناممکن ہے۔ یعنی ہمارا اللہ تعالیٰ کے رشتے ناتے ہونا، اللہ کے ساتھ کوئی رشتے، اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہونا تو درکنار دور کی بات ہے،
بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مرتبہ ہے، ایک درجہ ہے، جس درجے سے وہ ذرہ بھر بھی آگے تجاوز نہیں کر سکتا، کچھ آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ اللہ نے جو اس کو جہاں ٹھہرایا ہے اور جو اس سے کام جس پر مقرر کیا ہے وہ اسی پر لگا ہوا ہے، اس کو اس کے آگے پیچھے ہونے کی کسی طرح کے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کا اس کے اندر کوئی جرت بھی نہیں، اور نہ اس کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے۔ عباد مکرمون، اللہ کے معزز بندے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم کو کر ڈالتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح کہ سیدنا ابو ذر کی حدیث ہے کہ انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور ایسی چیزیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو۔ اطت السماء وحق لها ان طئت، کہ آسمان کی چرچراہٹ ہے، اور چرچراہٹ کیا ہوتی ہے کہ اونٹ وغیرہ کسی جانور کے اوپر جو سیٹ رکھی جاتی ہے، وہ سابقہ زمانوں میں وہ سیٹ جو ہے وہ لکڑی کی ہوتی تھی، لکڑی کے اس سیٹ کے اوپر جب کوئی زیادہ بوجھ پڑتا، بیٹھنے والے کا بوجھ زیادہ ہوتا یا سامان جو وزنی سامان اس پر لادا جاتا، تو کیا ہوتا، اس سیٹ سے جو ہے ایک چرچراہٹ کی آواز آتی بوجھ پڑنے کی وجہ سے۔ تو یہ ہے چرچراہٹ، جس کو عتیت کا نام دیا گیا ہے۔ تو اطت السماء وحق لها ان طئت، آپ ماتے ہیں کہ آسمان کی ایک چرچراہٹ ہے اور اس کا حق ہے کہ اس سے یہ آواز پیدا ہو۔ ما فیہا موضع اربع اصابع، اس میں 4 انگلی کی جگہ بھی نہیں ہے، الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، مگر کسی ہر جگہ پر آسمان کی کچھ 4 انگلی کی جگہ بھی خالی نہیں ہے، مگر ہر جگہ پر ہی جو ہے اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنا سر جو ہے وہ سجدہ میں رکھے ہوئے ہے۔ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، آپ ماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم بھی وہ جانتے ہوتے تو تم بہت تھوڑا مسکراتے ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ تو اس میں اللہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا حال بیان کیا ہے کہ فرشتے کس انداز سے اللہ کی عبادت پر لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے جہاں پر جس فرشتے کو لگا رکھا ہے وہ اسی جگہ پر جہاں سے جب سے اللہ نے اس کو لگایا وہیں پر وہ لگا ہوا ہے، اس کو آگے پیچھے ہونے کے بھی فرصت یا اس کا موقع یا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں بنا لیے جائیں، اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنا لیا جائے، جس طرح کے کافر مشرکوں کے انداز ہیں۔ تو اسے ماتے ہیں فرشتے وما منا الا لہ مقام معلوم، کہ نہیں ہم میں سے کوئی بھی مگر اس کا ایک مقام معلوم شدہ مقام و مرتبہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتے ناطے ہونا تو دور کی باتیں، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے خدمت گزاری میں صف بستہ ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم ہیں، لَنَحْنُ یقیناً ہم ہیں، الصَّافُونَ یقیناً جو ہے صف باندھے ہوئے ہیں، صف بستہ ہیں، یعنی خدمت گزاری میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بندگی میں صف بستہ ہیں، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں صفے باندھے ہوئے ہیں، جس طرح کہ صحیح حدیث میں نبی کے مسلم آتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، آپ نے صحابہ کو فرمایا کیا تم بھی اسی طرح کے صفے نہیں بناتے کہ جس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے رب کے ہاں صفے بناتے ہیں؟ فقلنا یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے رب کے ہاں اللہ کے ہاں کیسے صفے بناتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا، یتمون صفوف الاول، کہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، ویتراصون فی الصف، اور صفوں کو خوب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر ملاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں اور پہلی صفوں کے لیے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ اور اسی چیز کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام کو تلقین کیا کرتے تھے، اور یہی اصل صف بنانے کا انداز ہے کہ جو صف نماز کی تکمیل ہے۔ تو اس میں فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم تو یقیناً صف بستہ ہیں اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور، اللہ کی عبادت میں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تو اس کی تسبیح پر لگے ہوئے ہیں، دن رات ہر لمحے اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہی یہ فرشتوں کا کام ہے، ان کا سانس ہی یہ تسبیح ہے، جس طرح کہ رحمتہ دوسری آیت میں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کوئی آسمان و زمین میں ہے سبھی اللہ کے ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتے ہیں وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ عبادت کرتے تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جس سے رکتے نہیں ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا کام ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ وَإِنَّا نَحْنُ نُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ،
اللہ نے فرشتوں کا حال بیان کیا، فرشتوں کی زبانوں سے کافروں کی مشرکوں کی تردید کی کہ جو تم فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رشتے ناطے قائم کرتے ہو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہو۔ فرشتے خود کہتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے اللہ کے سامنے، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عبادت گزار بندے ہیں، اللہ کی عبادت پر لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں تو اس سے تجاوز کرنے کی کوئی جرت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر سے کافروں کی طرف پلٹا کے خطاب شروع کیا، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اگرچہ یہ کافر کہتے ہیں، اور اگر اصل اس کا یعنی کہ ان الفاظ کا معنی یہ ہے وَإِنَّهُمْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، کہ بے شک یہ کافر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت، کوئی کتاب آتی، وحی آتی، کوئی اللہ آسمانی تعلیمات آتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر کافروں کی، مشرکوں کے پراپیگنڈے ذکر کیے ہیں کہ کس طرح سے وہ یعنی اس طرح کی باتیں مارتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی اللہ کی طرف سے کتاب آ جائے، ہمارے اوپر بھی اللہ کی طرف سے وحی آ جائے، تو پھر دیکھیے ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے اور کیسے اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلتے، اور کس طرح سب سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے۔ جس طرح کہ دوسری آیت میں لماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، سورہ فاتر کی آخری آیات میں لماتا ہے کہ انہوں نے اپنی پرزور قسمیں کھائیں اس بات کی، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نبی رسول آ جائے، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو کسی بھی جماعت قوم سے زیادہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ کا فرمان وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کہ اگر ہم ان کو کسی عذاب سے پہلے سے ہلاک کر دیں تو کہیں گے اے رب ہمارے، کیوں نہ تو نے ہماری طرف رسول بھیجا ہوتا، فنتبع آیاتک، کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، سورۃ انعام میں ان کا کہنا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم دوسروں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو یہ ہم ہر دور کے جو گمراہوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں، چھوڑتے ہیں، مارتے ہیں، صرف اور صرف اپنے آپ کو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب ان کے پاس ہدایت آتی ہے تو سب سے بڑھ کر یہی اس کے دشمن ہوتے ہیں، یہی یہودی، یہی مشرک، کہ جو بلکہ یہودی خاص طور پر اہل کتاب، کہ جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور عرب کے مشرکوں کافروں کو چیلنج کرتے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے کہ جس کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور آپ کی نبوت ان کے سامنے واضح بھی ہو گئی، تو سب سے بڑے دشمن یہی یہودی تھے، آپ کے انکار کرنے والے، آپ کو جھٹلانے والے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مار پڑتی ہے کسی بدبخت پر کہ جس کے دل دماغ ٹیڑھے ہوتے ہیں کہ حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی اس کا حق کو اپنانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ لو ان عندنا ذکر من الاولین، کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحتیں، وہی آتی، کوئی آسمانی کتابیں آتی، لکنا عباد اللہ المخلصین، تو یقین ہم بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ فکفروا به فسوف یعلمون، اب جب ان کے پاس وہ حق اور حقیقت آ گئی، وہ ہدایت آ گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں، قرآن کریم کی شکل میں، تو انہیں اس کو جھٹلا دیا، تو فکفروا به، اس کا انکار کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفر کیا، آپ کے لائے ہوئے دین سے کفر کیا۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب اپنے اس کفر کا انجام دیکھ لیں گے، جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یعنی جیسے کہ دوسرے الفاظ میں یہاں پر وارننگ دے دی گئی ان کو کہ تم ان قریب اپنے کفر کا نتیجہ دیکھو گے۔ اصل تو تم باتیں مارتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی اگر ہدایت کی بات آئے تو ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، لیکن اب جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی اور پھر بھی تم نے اس سے کفر کیا، اس کا معنی کہ تمہاری صرف ہٹ درمی ہے، صرف تمہارا تعصب اور عناد ہے، یہ نہیں کہ تمہیں کسی طرح کی کمی ہے۔ تو اس کا پھر نتیجہ تم جان لو گے، ان قریب خمیازہ بھگتو گے، دنیا کے اندر بھی جو تم کو مار پڑے گی، اور آخرت میں بھی تمہارے تمہارے جو عذاب تیار کیے گئے ہیں جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ دوبارہ دیکھیے آج کی آیتوں کو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور ان مشرکو کافروں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور یقیناً جان لیا تھا جنوں نے، إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ بے شک وہ یقیناً ضرور ایک مجرم کی حیثیت سے گرفتار کر کے حاضر کیا جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، عما یصفون، اس سے جو یہ لوگ باتیں کرتے بناتے ہیں۔
الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے جو خالص کیے ہوئے چنے ہوئے بندے ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ فإنکم وما تعبدون، پس تم مشرکو اور جس کی تم پوجا کرتے ہو تمہارے معبود، ما انتم علیہ بفاتنین، نہیں ہو تم اس پر اللہ پر بفاتنین کسی کو بہکا سکنے والے، کسی کو گمراہ کر سکنے والے، الا من هو صال الجحیم، مگر اسی کو کہ جو جہنم میں داخل ہونے والا جلنے والا ہے۔ وما منا، اور نہیں ہم میں سے کوئی بھی، فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں ہم میں سے کوئی بھی، الا لہ مقام معلوم، مگر اس کا ایک معلوم شدہ مقرر شدہ مقام مرتبہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم تو اللہ کی عبادت اس کی خدمت میں صف بستہ ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو یقیناً اس کی تسبیح پر لگے ہوئے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور اگرچہ یہ کافر کہتے ہیں، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلو کی طرح کوئی ذکر ہوتا، کوئی نصیحت آتی، لَكُنَّا، یقیناً ہم ہوتے، عباد اللہ المخلصین، اللہ کے خالص کیے ہوئے چنے ہوئے بندے بن جاتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، اب پس جب ان کے پاس جب آگے ہدایت اس سے کفر کیا انہوں نے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب اس کا نتیجہ جان لیں گے۔ بارک اللہ۔